السلام علیکم جی۔ آج کا ٹاپک ہے سنفل سٹیٹس، گناہ کی آلودہ حالتیں۔ گناہ کے خلاف جدوجہد کرنے کے لیے گناہ آلودہ حالتوں کا جاننا بھی نہایت ضروری ہے۔ اس لیے اب میں گناہ آلودہ حالتوں کا بھی اس جگہ ذکر کر دیتا ہوں۔ پہلی حالت یہ ہے کہ انسان گناہ کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، مگر کبھی کبھی اس سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے۔ دوسری حالت یہ ہے گناہ کو برا تو سمجھتا ہے، مگر اکثر لالچوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تیسری حالت یہ ہے کہ انسان گناہ کو برا تو نہیں سمجھتا، مگر گناہ کی خواہش بھی نہیں ہوتی، یعنی اگر موقع پیش آ جائے تو گناہ سے نفرت بھی نہیں کرتا۔ چوتھی حالت یہ ہے کہ انسان گناہ کو پسند کرتا ہے، مگر اس میں حیا کا مادہ ہوتا ہے، اس لیے پیچیدہ گناہ کرتا ہے، اور اگر گناہ سے رکتا ہے تو عادت یا رسم کی وجہ سے رکتا ہے۔ پانچویں حالت یہ ہوتی ہے کہ انسان عادت اور رسم کو توڑ کر گناہ کے اعتراف پر دلیر ہو جاتا ہے اور گناہ کو پسند کرتا ہے۔ چھٹی حالت یہ ہوتی ہے کہ انسان دوسروں کو بدی کی ترغیب دیتا ہے اور اسے اچھا قرار دیتا ہے۔ ساتویں حالت یہ ہوتی ہے کہ انسان شیطان کو بروز ہو جاتا ہے اور اس کا مقصد ہی بدی پھیلانا ہو جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں نیکی کی یہ حالتیں ہیں: اول، بے خواہش ثواب نیکی کرنا۔ دوم، بطور فرض نیکی کرنا کہ خدا کا حکم ہے۔ سوم، نیکی کو نیکی کی خاطر کرنا۔ چہارم، نیکی کو بطور عادت کرنا۔ پنجم، نیکی میں ہی اپنی خواہش پانا۔ چھٹی ہے دنیا میں نیکی پھیلانے کی کوشش کرنا۔ ساتویں، نیکی کا مجسم ہو جانا اور نیکی کے پھیلانے کو اپنا مقصد وحید قرار دے لینا، یعنی ملائکہ کی طرح ہو جانا۔ اس کے اوپر اور بھی درجے ہیں، مگر وہ کسی نہیں بلکہ وہی ہے، یعنی نبوت کے مدراج۔ میں اوپر بتا آیا ہوں کہ اخلاق اور روحانیت میں صرف اس قدر فرق ہے کہ وہی صفات جب بندوں کے متعلق استعمال ہوں تو اخلاق کہلاتی ہیں، اور جب خدا تعالیٰ کے متعلق استعمال ہوں تو روحانیت۔ اس لیے جو اصولی علاج ایک ہوگا وہی دوسرے کا۔ اس لیے مجھے اخلاقی اور روحانی بیماریوں کے علاج الگ بتانے کی ضرورت نہیں، اور نہ میں اس جگہ ان علاجوں کے بیان کرنے کی گنجائش پاتا ہوں جو دوسرے مذاہب نے بیان کیے ہیں یا صوفیہ نے بیان کیے ہیں۔ اس لیے میں اوپر کی ابتدائی تشریحوں کے بعد گناہ کے علاج کے متعلق وہ اسلامی تعلیم جو میری سمجھ میں آئی ہے بیان کرتا ہوں۔ اسلام نے علاج گناہ کے متعلق گناہ پیدا ہونے کے بعد اس کا علاج کس طرح کیا جائے کے سوال سے پہلے یہ سوال اٹھایا ہے کہ کیا احتیاط کی جائے کہ گناہ پیدا ہی نہ ہونے پائے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس سوال کے جواب میں گناہ کے دور کرنے کی کنجی ہے۔ کپڑے کی میلے ہو جانے کے بعد اس کے دھونے سے کیا یہ بہتر نہیں کہ ہم ایسی تدبیر اختیار کریں کہ وہ میلہ ہی نہ ہو؟ اس میں کیا شک ہے کہ یہ سب سے بہتر اور ضروری امر ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے دوسرے مذاہب کے برخلاف صرف اسی طرف توجہ نہیں دلائی کہ گناہ کا کلم کیمہ کس طرح کیا جائے، بلکہ اس طرف بھی توجہ دلائی ہے کہ سب سے پہلے یہ کوشش کرو کہ گناہ پیدا ہی نہ ہو۔ مگر میں افسوس سے کہتا ہوں کہ باوجود اس کے کہ قرآن کریم نے ادھر توجہ دلائی اور بعض اسلامی بزرگوں نے بھی اس پر زور دیا ہے، بحیثیت قوم مسلمانوں نے ادھر پوری توجہ نہیں کی اور اس امر کو نظر انداز کر دیا کہ گناہ انسان کے بلوغ سے پہلے پیدا ہوتا ہے۔ جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں اب گناہ کرنے لگا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گناہ کا بیج
جو اس کے اندر تھا وہ درخت بن کر ظاہر ہو رہا ہے، ورنہ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ بیج نہ ہو اور درخت پیدا ہو جائے؟ ہرگز نہیں۔ اگر گناہ کی قابلیت پہلے ہی نہ تھی تو پھر وہ بالغ ہونے پر کہاں سے آ گئی؟ پس اصل بات یہ ہے کہ گناہ بچپن سے پیدا ہوتا ہے، اور ہر ایک بدی بلوغ سے پہلے انسان کے دل میں جا گزین ہو جاتی ہے، بلکہ بعض دفعہ تو پیدا ہونے سے بھی پہلے بعض بدیوں کی ابتدا شروع ہو جاتی ہے۔ جب ایک شخص بالغ ہو جاتا ہے اور علماء کہتے ہیں اسے بدیوں سے بچاؤ، تو اس وقت وہ شخص پورے طور پر شیطان کے قبضے میں جا چکا ہوتا ہے۔ میرے اس کہنے کا یہ مطلب نہیں کہ اس میں سب بدیاں پائی جاتی ہیں، بلکہ یہ ہے کہ اس میں گناہ کی طاقت اور ان کا شکار ہو جانے کا میلان پیدا ہو چکا ہوتا ہے۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اخلاق مادے کی چند خصیصوں سے پیدا ہوتے ہیں۔ وہی میلان اگر بچپن میں خراب ہو جائے تو گو بچے بالکل بے گناہ نظر آئیں، مگر اس کے اندر گناہ کے ارتکاب کا پورا سامان موجود ہوگا۔ اب ذرا سوچو تو صحیح کہ گناہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ کیا گناہ ورثے سے نہیں پیدا ہوتے؟ وہ قومیں جو کوئی خاص کام کرنے والی ہوتی ہیں، اس قسم کا میلان ان کی اولاد میں پایا جاتا ہے۔ ایک ایسی قوم جس میں نسل بعد نسل بہادری کی روح نہ ہو اور اسے بہادر بنانے کی کوشش کی جائے، وہ لڑائی کے وقت ضرور بزدلی دکھائے گی، یا ویسی بہادری نہیں، اس سے ظاہر ہوگی کہ جیسا کہ ایک نسلی بہادر قوم سے ظاہر ہوگی، تو گو اس قسم کی باتوں کی اصلاح ہو سکتی ہے، مگر پھر بھی ورثے کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ اسی طرح گناہ لالچ، غصہ، ڈر، محبت، خواہش کی زیادتی وغیرہ سے پیدا ہوتا ہے۔ اب غور کرو، کیا یہ وہی خصلتیں نہیں جو بچپن میں بچہ سیکھتا ہے؟ کیا وہ اس کی چھوٹی چھوٹی بے زر نظر آنے والی عادتیں ہی نہیں جو سارے گناہوں کا موجب ہوتی ہیں؟ ماں باپ کہتے ہیں جی بچہ ہے اس لیے فلاں فعل کرتا ہے، مگر کیا بچپن ہی کا زمانہ وہ زمانہ نہیں جب سب سے زیادہ گہری جگہ پکڑنے والا نقشہ جماتے ہیں؟ ایک شخص جو کسی کا مال چوری کر کے لے جاتا ہے، اسے اگر بچپن میں اپنے نفس پر قابو کرنا سکھایا جاتا تو بڑا ہو کر چوری کا کیوں مرتکب ہوتا؟ ایک شخص جہاد کے لیے جاتا ہے مگر دشمن سے ڈر کر بھاگ آتا ہے، لوگ کہتے ہیں کیا خبیث ہے، مگر غور کرو، کیا اسے وہی بزدلی پیدا کرنے والے قصہ نہیں بہایا گیا جو ماں اسے بچپن میں سنایا کرتی تھی؟ اسی طرح غصہ ہے، بچپن میں ماں باپ خیال نہیں رکھتے، اس وجہ سے بچہ بڑا ہو کر ہر ایک سے لڑتا پھرتا ہے۔ پھر کیا گناہ قوت ارادی کی کمی سے پیدا نہیں ہوتا، اور کیا یہ کسی سبب کے بغیر ہی پیدا ہو جاتی ہے؟ آخر وجہ کیا ہے کہ انسان ساری عمر ارادہ کر کے توڑتا رہتا ہے مگر اس سے کچھ نہیں بنتا؟ یہ ارادے کی کمی ایک ہی دن میں تو نہیں پیدا ہو جاتی، بلکہ یہ بھی بچپن میں اور صرف بچپن میں پیدا ہوتی ہے، ورنہ کیا سبب کے باوجود سچی خواہش کہ میں فلاں بدی کو چھوڑ دوں، یہ اسے چھوڑ نہیں سکتا؟ اگر تربیت خراب نہ ہوتی تو انسان کی اصلاح کے لیے صرف اس قدر کہہ دینا کافی تھا کہ فلاں بات بری ہے اور وہ اسے چھوڑ دیتا ہے، اور وہ بات اچھی ہے اور وہ اسے اختیار کر لیتا ہے۔ اب میں اس نقص سے اولاد کو محفوظ کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں۔
پہلے درازاں جو انسان کے اندر گناہ کو کھولتا ہے وہ ماں باپ کے ان خیالات کا اثر ہے جو اس کی پیدائش سے پہلے ان کے دلوں میں موزن تھے، اور اس دروازے کا بند کرنا پہلے ضروری ہے۔ پس چاہیے کہ اپنی اولادوں پر رحم کر کے لوگ اپنے خیالات کو پاکیزہ بنائیں، لیکن اگر ہر وقت پاکیزہ نہ رکھ سکیں تو اسلام کے بتائے ہوئے علاج پر عمل کریں تا اولاد ہی ایک حد تک محفوظ رہے۔ اسلام ورثے میں ملنے والے گناہ کا یہ علاج بتاتا ہے۔ جب مرد و عورت ہم صحبت ہوں تو یہ دعا پڑھیں: اے خدا ہمیں شیطان سے بچا، اور جو اولاد ہمیں دے اسے بھی شیطان سے محفوظ رکھ، آمین۔ اس کا باقی حصہ انشاءاللہ تعالی کل پیش کریں گے۔ جزاک اللہ احسن جزا۔ سب سے درخواست ہے لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔